علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما كان عام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما رواہ البخاری۔ قابل احترام سامعین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہت زیادہ اہمیت و فضیلت کے حامل ہے، اور آخری عشرہ کے اندر شب قدر ہے جس کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ تو آخری عشرہ کے فضائل کو کما حقہ حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کیا جائے تو یہ سب سے بہترین صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، اور اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہے اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف کے بہت زیادہ فوائد ہیں کہ ایک شخص جو اعتکاف بیٹھنے والا ہے وہ بہت سارے وہ فضائل حاصل کر سکتا ہے، وہ نیکیاں کر سکتا ہے جو اعتکاف نہ بیٹھنے والا حاصل نہیں کر سکتا ہے، وہ فوائد نہیں پا سکتا ہے۔ میں ان فوائد میں سے چند فوائد آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے اور اپنے آپ کو عادی بھی بنا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے شخص کی نماز اکیلے پڑھنے والے سے 27 گنا اجر و ثواب میں زیادہ ہے۔ نمبر 2، اعتکاف بیٹھنے والا پہلی صف کا اہتمام کر سکتا ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آذان اور پہلی صف کا کیا اجر و ثواب ہے، پھر اگر اسے حاصل کرنے کے لیے انہیں قرعہ اندازی کرنی پڑے تو وہ قرعہ اندازی سے کام لیں گے۔ اور اسی طرح اعتکاف بیٹھنے والا شخص مسجد کے اندر علمی دروس، علمی حلقوں کے اندر بیٹھ کر دینی مسائل کو سیکھ سکتا ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت و اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہو کر یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کو تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو پڑھ کر سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو اس حلقہ کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں تو اللہ ان کو 4 نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ وتنزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے سکینت ان پر نازل ہوتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ان کا ذکر آسمانوں کے اندر فرشتوں کے اندر کرتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف بیٹھنے والا شخص لیلۃ القدر کی تلاش آسانی سے کر سکتا ہے اور اس کو آسانی سے پا سکتا ہے جس کی فضیلت و اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والا شخص نفلی عبادات کا اہتمام کر سکتا ہے، نماز تہجد ہے، شب بیداری ہے، تلاوت قرآن ہے، نوافل ہے، اور ان نوافل کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس کے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر إِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میرا وہ بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا، اگر مجھ سے پناہ مانگے گا میں اس کو پناہ دوں گا۔ اسی طرح اعتکاف بیٹھنے والا شخص
اس کے دل کے اندر مسجد کی محبت پیدا ہوتی ہے اور مسجد سے تعلق جڑتا ہے اس کا، جو کہ اس روئے زمین کے ٹکڑوں میں سے سب سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا دل اس مسجد کے ساتھ جڑا رہے اور اس میں عبادت و بندگی کرتا رہتا ہے تو کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان 7 خوش نصیبوں میں اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اسی طرح اعتکاف بیٹھنے والا شخص تنہائی کے اندر اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کر سکتا ہے اور ان مواقع کو حاصل کر سکتا ہے اور اپنے غلطیوں پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کر کے اپنے تنہائی میں اللہ کے سامنے آنسو بہا سکتا ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے 7 دن جو 7 خوش نصیب ہوں گے ان میں ورجل ذکر اللہ خالیہ، ایک وہ بندہ جس نے علیحدگی کے اندر، تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اسی طرح اعتکاف بیٹھنے والا دنیا سے کٹ جاتا ہے، اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور یہ بہت عظیم عمل ہے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سے دلنی علی عمل اذا عملتہ، اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے اگر وہ میں کروں تو مجھ سے اللہ محبت کرے، وَأَحَبَّنِيَ النَّاسُ، اور لوگ بھی محبت کریں۔ تو آپ نے فرمایا اِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا، دنیا سے کٹ جا، اللہ سے لو لگا لے، اور لوگوں کے پاس جو مال ہے اس سے کٹ جا، اللہ تجھ سے محبت کریں گے اور لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے۔ اور معتکف اعتکاف بیٹھنے والا در حقیقت اپنے دنیا سے کٹ کر اللہ کے گھر میں آ کر ایک مخصوص جگہ کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف بیٹھنے والا اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنی باقی اعضاء کو گناہوں سے بچا لیتا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر۔ اسی طرح اعتکاف بیٹھنے والا بہت سارے فوائد کو حاصل کر سکتا ہے، جس طرح کہ جو سنتیں مؤکدہ ہیں فرائض کے علاوہ ان کا وہ اہتمام کر سکتا ہے جن کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعۃ تطوعا، جو کوئی مسلم بندہ ہر دن کے اندر 12 رکعتیں نفلی پڑھے گا فرضی کے علاوہ، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیں گے۔ اور یہ معتکف یہ سنتوں کا اہتمام کر سکتا ہے۔ اسی طرح فجر نماز پڑھ کر وہ طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر سکتا ہے آسانی سے، جس کی بہت زیادہ فضیلت و اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت، جس نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، کانت لہ کاجر حجۃ و عمرہ، تو اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی نے 3 دفعہ لفظ تامہ بول کر تامتن تامتن تامہ، یعنی مکمل 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 اس کو حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ آج حج و عمرہ پر جانے کے لیے کتنا خرچہ لگتا ہے، لیکن ایک معتکف اعتکاف کے اندر بیٹھ کر یہ عمل کر کے اس بہت بڑی فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے جس کو ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح معتکف عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رحم اللہ امرأن، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے، صلی قبل العصر 4، جس نے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی۔ لوگوں سے دعاؤں کی اپیل کرتے ہیں، ایک معتکف شخص اس عمل کا اہتمام کرے تو وہ اللہ کے نبی کی دعا کا مستحق بن سکتا ہے۔ اسی طرح معتکف نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کر کے
جنت میں اللہ کے رسول کی رفاقت کو حاصل کر سکتا ہے۔ ربیہ بن کعب فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سویا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے وضو کا پانی باقی چیزوں کا اہتمام کر کے آیا اللہ کے نبی کے پاس، تو آپ نے فرمایا کہ اے ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول اسألک مرافقتک، میں آپ کی رفاقت جنت میں چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہی میرا مطالبہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو میری مدد کرو اپنے نفس پر زیادہ سے زیادہ سجود کے ساتھ، یعنی کثرت کے ساتھ آپ نوافل پڑھو، کثرت کے ساتھ سجدے کرو، اس سے تیری لیے میری سفارشی آسان ہو جائے گی۔ کل قیامت کے دن میں تو سفارشی کروں گا اور تو جنت اندر میرے ساتھ ہوگا، لیکن اس کے لیے تجھے زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرنا بھی پڑے گا۔ اسی طرح معتکف اعتکاف بیٹھنے والا شخص ہر بار وضو کر کے 2 نوافل پڑھ کے بہت زیادہ مقام کو حاصل کر سکتا ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول نے حضرت بلال کی جوتوں کی آہٹ سنی معراج کے موقع پہ، واپس آ کر پوچھا اے اب بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے نبی اور تو کوئی عمل نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہی تیرا عمل ہے جس وجہ سے تو چلتا تو زمین پہ ہے، تیری آواز جنتوں کے اندر گونجتی ہے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والے شخص اپنے دل کی اصلاح کر سکتے ہیں، آخرت کی فکر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اعتکاف سنت سمجھ کر بیٹھتے ہیں تو اس سنت سے انہیں محبت ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اعتکاف کرنے والا مسجد کے اندر اپنے جسم کے مطابق ایک مخصوص جگہ بنا کر جس میں بیٹھتا ہے، اور اس سے وہ اپنی قبر کو بھی یاد کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی تیاری کر سکتا ہے۔ جو قبر ہر انسان کے جسم کے برابر ہے، تو یہ اعتکاف خانہ جو قبر نما ہوتا ہے، اس سے اس کے ذہن میں وہ قبر کی کوٹھڑی اور اس کی اندھیری، وہ قبر اس کی یاد اور اس کی تیاری بھی وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والا شخص اپنی زندگی کو تبدیل بھی کر سکتا ہے اور شریعت کے سانچے میں اس کو ڈھال سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعتکاف بیٹھ کر پھر اعتکاف کے بعد ان فوائد کو، ان فضائل کو، ان نیکیوں کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔